سورۃ الطور قرآن مجید کا 52 سورہ پاک ہے۔ اس سورہ پاک میں جو اہم بات، سب سے جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سچائی کی تلاش اس کا مرکزی نقطہ ہے، کہ وہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کی سچائی کی تلاش ہی اس کا نقطۂ نظر ہونا چاہیے۔ جس چیز سے بھی اسے حاصل ہو اسے کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اس لیے اس سورہ پاک میں فرماتا ہے، اور چاہے وہ انبیاء کا مقام ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ زمین ہے، اس کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، انسان نے اگر حاصل کرنا ہے، سچائی کو حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے تو سچائی کو ڈھونڈنا ہے۔ ذہن کے ساتھ سوچ کے اور بیداری کے ساتھ جب انسان کسی چیز سے گزرتا ہے تو بہت سی باتیں عبرت کا سبب بنتی ہیں اور سوچنے کا سبب بنتی ہیں۔ والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وکتاب مسطور، اور کتاب جو لکھی ہوئی ہے، رقم منشور، اور ایسے چمڑے پر لکھی ہوئی ہے جو کہ بالکل شفاف ہوتا ہے، یعنی وہ چمڑا جو کہ جب کوئی چیز زیادہ دیر کے لیے سیو کرنا ہوتی تو ان چمڑوں پہ شفاف کر کے لکھی جاتی، جو بہت جلد خراب نہیں ہوتے تھے اور ختم نہیں ہوتے تھے۔ والبیت المعمور، اور وہ گھر جو اللہ کی عبادت کرنے والوں سے بھرا رہتا ہے، چاہے وہ بیت معمور آسمان دنیا پر ہو یا پھر 7ویں آسمان پر ہو یا کعبۃ اللہ زمین پر ہو، بیت معمور ہے انسانیت سے یا فرشتوں کی عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ والسقف المرفوع، قسم ہے اس چھت کی جو بلند ہے، جو آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور وہ سمندر جو بالکل ابلتے ہوئے اور موجزن ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، اتنی قسمیں کھانے کے بعد قرآن کہتا ہے یاد رکھو اس بات کو کہ تیرے رب کریم کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ فما لہ من دافع، اور کوئی بھی اسے ٹالنے والا، دور کرنے والا، ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہوگی جس دن آسمان کپ کپا اٹھے گا، جبکہ آسمان قوتوں والا ہے، طاقت والا ہے اور جبروت والا ہے، انسان دیکھ کے جسے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ انسان جو جاننے والے اسے دیکھ کے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی کپ کپا اٹھے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو اپنی زمین کے اندر بالکل گڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے چلیں گے جیسے درخت چلتے ہیں، جس طرح پانی چلتا ہے اس طرح چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن ان کے لیے جو ان حقائق کو جھٹلا کے خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم نے درختوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا؟ تم نے سب کچھ دیکھا مگر تم نے اس کے آئینہ میں مجھے نہ دیکھا، یعنی تم نے سب کچھ دیکھا مگر اس کے آئینہ میں میری ذات کو تم نہ تلاش کر سکے، پھر تم نے کیا دیکھا؟ فویل، بس ہلاکت ہے اس کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، افسوس کی بات یہ ہے کہ فضول باتوں میں وہ کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف دھکیل کے لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بھا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا بس جادو ہے یہ یا تم دیکھ نہیں سکتے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تو ساری زندگی انبیاء کو ساحر کہتے رہے اور انبیاء کے واعظ اور نصیحت کو اور بات کو سحر کہتے رہے، جادو کہتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنم پہ پہنچنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بھی جادو ہے یا تم دیکھ نہیں سکتے؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس میں، بس صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً یہ وہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ لیکن دوسری جانب قرآن مجید متقین کا ذکر کرتا ہے تاکہ دونوں کے مابین فرق واضح ہو جائے۔ اس لیے حضرت جعفر بن صادق ایک بات بہت اہم فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر زمین کے اوپر کے حصے میں دو انسانوں کے مابین فرق رکھا ہے تو اسی طرح اللہ نے زمین کے نیچے بھی دو انسانوں کے مابین فرق رکھنا ہے۔ دونوں کے اوپر اگر عزت میں اللہ کے ہاں فرق ہے، مقام میں، وقار میں فرق ہے، تو زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی دونوں یکساں مقام حاصل نہیں کر سکتے۔
دونوں کے وقار میں، دونوں کی عزت میں، دونوں کے مقام میں، دونوں کے اجسام میں فرق ہوگا۔ اگر اس طرح کا فرق نہیں رکھا جائے گا تو دونوں اگر اوپر برابر نہیں ہیں تو دونوں نیچے بھی برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اوپر کی سطح پہ جو فرق ہے وہ نیچے کی سطح پہ بھی رہے گا۔ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً دامن بچا کے چلنے والے باغات میں بھی ہوں گے اور نعمتوں میں بھی ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور خوش ہوں گے جو ان کے پروردگار نے انہیں عطا کیا ہوگا، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور رب کے شکر گزار ہوں گے کہ ان کے پروردگار نے انہیں عذاب جحیم سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، اس وجہ سے کہ تم بھی اچھے عمل کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے ایسے تختوں پر جو بالکل صف بصف ہوں گے۔ مگر یہ ساری باتیں سمجھانے کی خاطر ہیں، مگر جنت کے احوال اور حالات کو سمجھنا اس جگہ پہ رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ وزوجناہم بحور عین، اور پروردگار انہیں خوبصورت بیویاں عطا فرمائے گا، اور وہ جو ایمان لے آئے ہیں، واتبعناہم ذریتہم، اور ان کی اولاد ان کے پیچھے ایمان کے ساتھ چلی ہے، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ قیامت کے دن اگر اولاد نچلے درجے پر ہے اور والدین اوپر والے درجے پر ہوں گے تو پروردگار اولاد کے جو ایمان والی ہوگی، اتباع کرنے والی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والی اولاد ہوگی، والدین اگر جنت میں بلند درجے پر ہیں تو اللہ والدین کی عزت و حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اولاد کو نچلے درجے سے اٹھا کے اوپر والے درجے پہ لے جاتے، صرف والدین کی دلجوئی اور محبت کی خاطر۔ اگر اللہ اتنا کریم ہے تو ہمیں بھی اس کے اعمال کا، اس کے احکامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے والدین کے اعمال میں سے کوئی کمی بھی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ذہن میں رکھو کہ ہر شخص جو وہ کر رہا ہے اسی کے ہاں مرہون ہے۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور ہم نے ان کی فاکہہ سے تازہ گوشت جو وہ چاہتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ جنت میں ہر چیز مختلف انداز سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ جنت میں دودھ جو ہے وہ بھینسوں سے نہیں نکالا جائے گا، شہد جو ہے وہ مکھیوں سے نہیں بنے گا، اللہ اپنی قدرت سے نہر کو جاری فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید جب گوشت کا ذکر کرتا ہے، فواکہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے نہ درختوں کی محتاجی ہوگی اور نہ ہی ان اسباب کی محتاجی ہوگی جو اسباب اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور ایک دوسرے کی محبت میں بڑھ کر ایک دوسرے کو جام پیش کریں گے اور ایک دوسرے کے احوال کے حوالے سے جانیں گے۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور نہ ہی کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ برا ذہن ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور خدمت کرنے والے وہاں پہ آس پاس پھریں گے، ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوتے ہیں۔ پاکیزگی اور حسن کے اعتبار سے جب خادم ایسے ہوں گے تو مخدوم کیسے ہوں گے؟ جنت میں اگر خادم قرآن کہتا ہے کأنہم لؤلؤ مکنون، کہ اگر وہ موتی کی طرح ہوں گے، مخدوم پھر کیسے ہوں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ ہم بے شک پہلے جو ہیں اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، بس اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور ہمیں عذاب سموم سے، ایسے عذاب سے جو دوزخ کا عذاب ہے، اس سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، یقیناً ہم پہلے بھی اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ اللہ جو ہر نیکی کا بدلہ دینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ ہود کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان تمام اعتراضات کا ذکر کرتا ہے۔ خود کفار کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام کیا لگائیں۔ اصل میں انسان جب کسی کی خامی کو تلاش نہیں کر سکتا تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو الزام لگانا ہی چاہیے، کیونکہ اس کی دلی طلب یہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، طبیعت یہ ہوتی ہے، اور مزاج اور طبیعت کی بنیاد پہ کچھ لوگ الزامات لگانے کے حوالے سے بہت ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں،
بعض لوگ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے دور کی کوڑی الزام لگانے کے لیے لے ہی آتے ہیں، لیکن ایکسپرٹ تھے وہ لوگ بھی، لیکن کیا کریں کہ آگے پیغمبر کی ذات پاکیزہ، مطہر، خوبصورت، پیاری، بااخلاق، بامروت اور صبر و حوصلے والی ذات تھی، لیکن ان کے الزامات کا جواب قرآن خود دیتا ہے، فذکر، اے پیارے حبیب آپ سمجھاتے رہیے، آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں نہ دیوانے ہیں، ہم یقولون شاعر، اب انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کہیں، کلام سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شعراء گزرے، امراء القیس گزرا، دیگر جتنے بھی زہیر گزرا، اتنے سارے شعراء گزرے ہیں، سارے کے سارے اپنے کلام سمیت ختم ہو گئے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی شاعر ہیں، سو نعوذ باللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغام قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، موت کا حادثہ واقع ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی۔ ام تعمرہم احلامہم، اللہ فرماتے ہیں قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ ام تعمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا تمہاری عقل، انسان بہت ذہن رکھتا ہے اور گھڑ کے الزام لگانا کسی کی ذات پہ، سوچتے رہنا کسی کی ذات کے بارے میں، عقل ہی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیا ان کی عقل اس بات کا انہیں حکم دیتے ہیں، یا وہ قوم ایسی ہے کہ جو حد سے بڑھ جانے والی ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود گھڑ کے لائے ہیں، یعنی یہ اور الزام ہے کہ آپ خود بنا کے لاتے ہیں، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر وہ خود گھڑ کے لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر وہ خود گھڑ کے لاتے ہیں تو تم بھی لے آؤ، اس جیسی بات انہیں بھی چاہیے کہ وہ لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ پھر ذہن میں رکھیں کہ اگر خالق کی ذات کو نہیں مانیں گے تو پھر اپنی ذات کو وہ خود پیدا کرتے ہیں یا کوئی اور تو ہوگا، کوئی اور پیدا کرنے والا تو لازم ہے، انسان اپنی ذات کو خود تو پیدا نہیں کر سکتا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے کسی اور شے سے یا وہ خود اپنی ذات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہی ہیں، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، انہیں خود اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور بھی کائنات میں ہے ایسا جو کائنات کو پیدا کر دے، اس لیے کہ جس پر بھی انگلی رکھیں گے پیدا کرنے کے حوالے سے، وہ آج ہے تو کل نہیں ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق مر جائے اور مخلوق رہ جائے، جس پہ بھی انگلی رکھی جائے گی وہ مر جائے گا، جس کو بھی ہاتھ رکھیں گے اس نے زندگی سے جانا ہے، گزرنا ہے، سو اس طرح جو ہے وہ کسی کو بھی خالق بنا نہیں سکتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا آپ کے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں، ام هم المسیطرون، کہ وہ اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں، ام لہم سلم یستمعون فی، کیا سیڑھی ہے ان کے پاس کہ وہ بڑی اہم باتیں آسمان سے جا کے سنتے ہیں، فلیات مستمعهم بسلطان مبین، پس چاہیے کہ ان میں سے جو سننے والا ہے کوئی مضبوط بات لے آئے، کوئی پختہ اور مضبوط بات لے آئے جسے عقل مان لے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہیں، سوسائٹی کے اعتبار سے وہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتے تھے اور اپنے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے پیارے حبیب کیا ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس بوجھ سے مرے جا رہے ہیں کہ بھی ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پیمنٹ کرنا مشکل ہے اس لیے پریشان ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں جو وہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ چالاکیاں چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں خدا کے سامنے، والذین کفروا هم المکیدون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں بڑے چالاک سمجھتے ہیں خود کو۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس خدا کے سوا کوئی خدا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اتنے سوال کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر ان کے سامنے کوئی معجزہ آ جائے تو شاید ایمان جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر آسمان کا ٹکڑا بھی اگر ٹوٹ کے ان کے سامنے آ جائے معجزاتی طور پہ تو کہیں گے کہ باطل ہے، تہبت ہے، آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یعنی ماننے کو پھر بھی تیار نہیں ہوں گے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا، وقت ضائع نہ کیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے، حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ وہ ملیں اس دن کو جس میں ہوش اڑ جائیں گے، جس دن کوئی مکر کسی کے کام نہیں آئے گا اور جس میں یہ لوگ مدد نہیں کیے جائیں گے، اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جن نے ظلم کیا ہے عذاب ہے اس کے سوا بھی،
اس لیے کہ انہوں نے نبی کا تمسخر بھی اڑایا ہے۔ ایک تو انسان کا گناہ ہوتا ہے اور ایک گستاخی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ گناہ کی سزا قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کے سوا بھی ہم انہیں گرفت کریں گے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی گستاخانہ باتوں پر اور غلط باتوں پہ صبر کیجئے میرے حکم کی بنا پہ، اپنے رب کے حکم کی بنا پہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ کی تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ جب بھی آپ قیام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے لمحات سے تسبیح کیجئے اور جب ستارے جانے لگیں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کی تسبیح کیجئے۔